میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کے کنبے کے افراد شہید ہوئے، بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے دنیا کے علماء سے، تاریخ دانوں سے، کہ خدا کے لیے ہمیں ان کے نام بتاؤ۔ 30 تھے، 35 تھے، 40 تھے، جتنے مرد شہید ہوئے ہمیں ان کے نام بتاؤ۔ لو نام کربلا کے شہیدوں کے۔ نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، نہیں لیں گے۔ یہ لے لینا نام، مذہب کی پوری عمارت دھڑام کر کے زمین پہ آ رہے ہیں، نہیں لیں گے۔ سنیو، تم سن لو، تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کو جانتے ہو؟ حضرت علی کے 18 بیٹے۔ کتنے؟ 18۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن ان کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی اور اللہ نے ان میں سے انہیں بہت ساری اولاد بخشی۔ حضرت علی کے ہاں حسنین کریمین کے بعد بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی نے اس کا نام اپنے پیارے پیغمبر کے نام پر محمد رکھا۔ کیا رکھا؟ جس کو تم کہتے ہو محمد ابن حنفیہ۔ کبھی یہ سوچیا جی بھائی بیٹا باپ سے منسوب ہوتا ہے کہ ماں سے؟ عیسی ابن مریم تو کہتے ہیں کہ ان کا باپ کوئی نہیں، تو حنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں ہے۔ حنفیہ تو اس قبیلے کا نام ہے جس سے اس کی ماں کا تعلق ہے۔ اس کو محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیوں نہیں لوگوں کو پتہ لگنے دیتے ہو کہ یہ بھی علی کا بیٹا ہے؟ اس لیے نا کہ اس نے کربلا جاتے ہوئے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور جب حضرت حسین نے کہا تھا پترا نو بھیج دو میرے نال، تو اس محمد نے کہا تھا جس چیز کو میں اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتا تو میں اپنے بیٹوں کے لیے کیسے صحیح سمجھوں؟ پھر انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ کیا کر لی؟ بیعت کر لی۔ اس لیے اس کا نام نہیں نہ لیتے ہو، اس کا نام رکھا محمد۔ کس کے نام پر؟ اللہ نے پھر بیٹا دیا تو حضرت علی نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اپنے نظریے کا اظہار کیا، اور حضرت علی نے اپنے اس بیٹے کا نام رکھا ابو بکر۔ کیا نام رکھا؟ تمہیں تو یہ سن کے تڑپ جانا چاہیے تھا۔ اور ٹھہرو، میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں، آکے میت لاہور تے مکان گوجرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے نظریے کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے۔ تبلیغ کا، دعوت کا صحیح طریقہ جو شرعی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے عقیدے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے۔ دلائل کی دنیا میں گولی، لاٹھی، جھگڑا، لڑائی شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دلائل کے میدان میں گولی سے کبھی مسائل حل ہوئے، جھگڑوں سے کبھی مسائل حل ہوئے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو امام باڑوں میں اگر حملے ہوں اور کچھ وہاں لوگ مر جائیں تو بڑے ہم خوش ہوں، واہ بھائی واہ ٹھیک ہو گیا، تے جڑی تواڈیاں مسیتاں نے لوہے دیاں نے، تو یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ کل تمہارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، جمعہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا؟
یہاں حفظ کی کلاس مشکل ہو جائے گی. تو پھر اگر یوں حملے شروع ہو جائیں تو پھر کوئی زندگی رہ جائے گی؟ پھر تو خانہ جنگی ہو گئی, پھر تو ملک تباہی کے دہانے پہنچ گیا. تو یہ کوئی حل نہیں ہے. حل ہے دلائل. دلائل کے میدان میں اپنی بات کو ثابت کر. کسی پر اوچھی تنقید, کسی کے بڑوں کا نام بگاڑ کے لینا, مناظروں کے چیلنج کر دینا, یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. تو حضرت علی نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو آپ اپنے بیٹوں کے نام جب رکھتے ہیں تو دشمنوں کے نام پہ رکھتے ہیں کہ پیاروں کے نام پہ؟ تو حضرت علی کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ یہ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ رحماء بینہم, وہ آپس میں بھائی بھائی تھے, دوست تھے, کوئی جھگڑا نہیں تھا, ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی لڑائی نہیں تھی ان کے درمیان. ان کو تو اتنا پیار تھا کہ بیٹے کا نام اس کے نام پہ رکھا. وہ اپنی خو نہ بدلیں گے. پھر بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی نے اس کا نام رکھا عمر. ایک بیٹے کا نام عثمان, حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر, حضرت حسین کے بیٹے کا نام عمر. پہلے میں یہ بات منفی رنگ میں کہا کرتا تھا, آج میں اسے مثبت رنگ میں کہنے لگا ہوں. اوے لوگو, جس گھر کے آنگن میں اور جس گھر کے صحن میں اور جس گھر کے برآمدوں میں اور جس گھر کے کمروں میں ابو بکر, عمر, عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں, وہ کس مسلک کا گھر ہوا کرتا ہے؟ وہ اہل سنت کا گھر ہوتا ہے. جس گھر کے آنگن میں ابو بکر کھیلتا ہو, عمر بچہ کھیلتا ہو, عثمان بچہ کھیلتا ہو, تو وہ گھر اہل سنت کا ہوتا ہے. نہیں بتاؤ گے تم کہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کی حمایت میں سب سے پہلے جو آدمی میدان میں آیا اور داد شجاعت دی, وہ حسین کا بھائی ابو بکر تھا. حسین کا بھائی عثمان تھا. تم یہ نہیں بتاؤ گے. تم بتاؤ تو لوگ پوچھیں گے تم تو کہتے تھے ان کی آپس میں دشمنیاں ہیں, انہاں تے اپنے پتراں دے نام رکھے نے ابو بکر, ابو بکر, عمر اور عثمان. تو ان کے مابین بھائی چارہ تھا.